بسم اللہ الرحمن الرحیم سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یہ آیت عام طور سے قرآن مجید کی مجلسوں کے بعد میں پڑھی جاتی ہے، لیکن بہت ہی اہم پیغام رکھتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کا انجام خیر نہیں ہے۔ وہ بھی جان لیں گے کس طرح سے تبدیلی آئے گی، کس طرح سے انقلاب آئے گا۔ اور ایک تاریخ ظلم کی جو ہے یہ تو بہت ہی طولانی ہے، لیکن ہمیں جو بھی تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے وہ آل سعود کے مظالم ہیں۔ آل سعود ایک ناسور ہے، عالم اسلام کا ایک ایسا ناسور ہے کہ جس نے عالم اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے کئی جہت سے۔ یہ تو امت کو جو نقصان پہنچایا ہے جنگوں میں، لڑائی میں، قتل و غارت گری میں، وہ ایک ہے۔ دوسرے خود اسلام کو جو نقصان پہنچایا ہے، یعنی دین کا ایک ایسا پہلو پیش کیا کہ جہاں پر تفرقہ اور نفرت اور مسلمانوں کے درمیان میں اتنی نفرتیں پیدا کی جس کے آخری نتیجے پہنچتے پہنچتے لوگ داعش اور القاعدہ اور طالبان تک پہنچ گئے۔ وہ مسلمان کی جس میں ٹھیک ہے پہلے بھی بہت دنوں سے تھے، تھوڑے بہت اختلافات رہتے تھے، بحثیں تھیں، مسائل تھے، وہ ہمیشہ رہا، لیکن اس حد تک مسلمانوں کے درمیان میں کبھی نفرت اور بیزاری نہیں رہی۔ عام امت میں حکومتوں نے کوشش کی ہمیشہ اس بات کی، بنی امیہ نے، بنی عباس نے، لیکن عام امت کے درمیان میں اس طرح سے دوریاں نہیں رہیں۔ لیکن آل سعود نے آ کر امت کے درمیان میں بہت زیادہ دوریاں پیدا کر دی اور اسلام کے چہرے کو مسخ کیا۔ ظاہری طور پر اچھی باتیں، توحید اور دین اور نماز اور حجاب، یہ ساری اچھی چیزیں ہیں اور ظاہری طور پر لوگوں سے مربوط کرتے ہیں، لیکن جو بنیادی مسائل ہیں وہ دین کی روح وہ نظر نہیں آتی کہ مثلا اتنا سب کچھ ظلم ہو رہا ہو لیکن ظالموں کے ساتھ ہوں، دنیا کی بڑی ظالم طاقتوں کے ساتھ ہوں، امت میں اتنے سارے تفرقے ڈالیں۔ یہ بہرحال ایک بہت بڑا ناسور تاریخ میں رہا ہے، جس نے تاریخ میں بڑا ظلم کیا ہے۔ تاریخ طولانی ہے، یوں تو آل سعود کی تاریخ لمبی ہے، تقریباً 250 سال کی یہ تاریخ بنتی ہے، لیکن یہ 250 سال پورے مستقل طور پر حکومت نہیں رہی، بیچ بیچ میں حکومت آتی رہی تھوڑی مدت کے لیے۔ مثلا 1205 سے لے کے 1217 تک جو حکومت کے بیچ بیچ میں آتی رہی، اس میں بہت سارے مظالم ڈھائے۔ 1216 ہجری میں، یعنی تقریباً ابھی سے 224 سال 25 سال پہلے جو کربلا پہ حملہ کیا اور کس طرح قتل و غارت گری کی ایک دن میں، اور امام حسین علیہ السلام کے روضے کے سب کچھ لوٹ کر لے گئے، زری کو توڑ کر لے گئے، نجف پہ حملہ کیا، وہاں پہ علماء نے جو ہے مقابلہ کیا، مضبوطی سے مقابلہ کیا۔ البتہ اس زمانے کے جو مرجع تھے وہ خود میدان جنگ میں نکلے جنگ کرنے کے لیے، شیخ جعفر کاشف الغطا جو عظیم مرجع تھے، اور وہ جہاں سے گزرے انہوں نے سب پر بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ کس فرقے سے ہے، کس گروہ سے ہے، چونکہ جو ان کو نہیں مانتا تھا ان سب کو وہ کافر سمجھتے تھے، اور اتفاق سے شیعوں سے زیادہ، کہیں زیادہ جو ہے انہوں نے اہل سنت کو قتل کیا، چونکہ سعودی عرب میں جو ان کے سامنے رکاوٹیں تھیں، مکے کی حکومت، مدینہ کی حکومت، مکے کی شریف آل شریف کی حکومت، جو مدینہ کی حکومت تھی، یا دیگر علاقوں کی جو حکومتیں تھیں، وہ سب اہل سنت حکومت، لیکن ان کو سب کو تاراج کیا، مارا، بے اختیار لوٹا گھسوٹا اور بالکل سب کو کافر قرار دیا، اور بعد میں بہرحال عراق اور کربلا اور نجف تک بھی پہنچے، البتہ وہاں پر کبھی ان کی حکومت قائم نہیں ہو سکی۔ پوری اس تاریخ میں جو اپنے مظالم رہے وہ تو رہے ہی، لیکن خاص کر جب باقاعدہ یہ مستقل طور پر حکومت قائم ہوئی، جو ابھی تقریباً 100 سال اس کے ہو رہے ہیں، اس حکومت سے بھی ایک باقاعدہ پلاننگ کے تحت جنہوں نے بہت بڑے پیمانے پر فساد و فتنہ پیدا کیا عالم اسلام میں، اس کے ابھی کے جو نمونے دکھتے ہیں وہ یمن دکھ رہا ہے، وہ سیریا دکھ رہا ہے، وہ القاعدہ اور طالبان اور داعش جیسے گروہ کی جس کی پوری سرپرستی انہوں نے کی۔ یہ واقعاً ایک بہت ہی بڑا ناسور رہا ہے، پوری تاریخ کا ایک بہت بڑا ناسور رہا ہے۔ انہی تمام مظالم میں ایک ظلم جو آل سعود کا رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ انہوں نے جتنے بھی اسلامی آثار تھے اس کو مٹا دیا، چونکہ کسی قوم کے اثرات اور آثار کا ہونا وہ خود ایک بہت بڑی میراث ہوتی ہے کسی قوم کی، اور بہرحال اسلام کی سب سے بڑی میراث جو ہے وہ ذات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مربوط آپ کی زندگی، آپ کا سفر، آپ کا رہنا، آپ کا مکے میں رہنا، آپ کا مدینے میں رہنا، مدینے میں آپ سے مربوط بہت سارے آثار، اور پھر آپ کے اصحاب، آپ کے اہل بیت علیہ السلام کے بہت سارے آثار، کوئی بھی نشانی تک بھی وہاں پر نہیں چھوڑی، اور مکے میں اسی طریقے سے، اور ان تمام نشانیوں کے ساتھ ساتھ حتیٰ قبرستانوں کا، قبروں کا احترام رہا ہے، یعنی قبروں میں جاتے رہیں، رسول اللہ جاتے تھے، رسول اللہ زیادہ جاتے تھے، تاکید ہے کہ مومنین قبروں میں جائیں، یاد کریں،
مردوں کے درمیان میں جا کر انسان کو موت کی یاد آتی ہے، اللہ کی یاد آتی ہے، قیامت کی یاد آتی ہے، مرنے کے بعد دوسری زندگی کی یاد آتی ہے۔ لیکن جس طریقے سے ویران کیا، خاص کر انہی ویرانیوں میں جنت المعلیٰ جو مکے کی قبرستان ہے، جہاں پہ عظیم انسان قبر ہیں، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ، جناب ابو طالب، جناب عبدالمطلب اور رسول اللہ کے بہت سارے ساتھی اور بہت سارے خاندان کے افراد، اور سب سے عظیم قبرستان جو جنت البقیع، جس کو اس طریقے سے ویران اور تاراج کر دیا گیا، جہاں پر 4 معصوم اماموں کی قبر ہے، اور زیادہ اس بات کا احتمال ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر بھی وہیں پر جنت البقیع میں ہو۔ البتہ اس کے لیے ہے کہ جناب امیر المومنین نے اپنے گھر میں دفن کیا، یا اس کے لیے اختلافات ہیں، لیکن بہرحال زیادہ ماننا یہ ہے کہ جنت البقیع میں جناب زہرا کی قبر کا نشان نہیں تاریخ میں کبھی بتایا گیا، یا ائمہ نے کے پاس محفوظ رہا، لیکن بہرحال زیادہ ابھی تک یہی مانا جاتا رہا ہے، زیادہ تر علماء کے نزدیک کہ جنت البقیع میں دفن کیا۔ جنت البقیع بہرحال قبرستان تھا جو گھر سے بالکل نزدیک بھی تھا امیر المومنین کے، اور 4 معصوم ائمہ کی قبر، اس کے علاوہ بہت سارے اور عظیم انسان جو رسول اللہ کے ساتھ رہے، رسول اللہ کے گھرانے کے بہت سارے لوگ، رسول اللہ کی پھوپھی، رسول اللہ کی بیویاں کئی، اور اہل بیت کے گھرانے کی کئی بیویاں، جناب فاطمہ بنت اسد جن کو رسول اللہ کی ماں کا مقام حاصل تھا، بہت سارے اصحاب، تقریباً 7000 اصحاب جنت البقیع میں، جن کی ابھی جا کر دیکھیں تو کوئی بھی نشانی وہاں پر باقی نہیں ہے۔ 4 ائمہ کی جو نشانیاں ہیں، ایک بہت ہی اجڑی ہوئی قبر جیسی، اور البتہ یہ کہ الگ بحث ہے کہ قبروں پر جو بنا ہے وہ روایات ہمارے پاس بھی موجود ہے، اہل سنت کے پاس موجود ہے قبروں کے بنانے کے سلسلے میں، وہ بحث کبھی اور بھی کی جائے گی، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان قبروں کو اس طرح سے ویران کر دینا اور ان کی حرمت کو پامال کرنا، اور یہ بھی پورا ارادہ کرنا کہ حتیٰ رسول اللہ کے حرم کو بھی ویران کر دیں اور ختم کر دیں، لیکن وہ عالم اسلام سے اتنا اعتراض ہوا، خاص کر ہمارے ملک سے اتنا اعتراض، ہندوستان سے، مصر سے، دوسرے کہ وہ کام نہیں کر سکے، لیکن ابھی تک بھی ان کے ارادے میں ہے کہ اگر یہ کام کر سکتے تو ان کے لیے بہت اچھا تھا۔ اتفاق سے خود ہم جنت البقیع میں تھے، ایک اعتراض کیا تھا کہ چند سال پہلے، تو اس نے کہا کہ جو وہاں پہ خادم بیٹھے ہوتے ہیں اور متوع ہوتے ہیں، بولتے رہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے تھے رسول اللہ کے روضے کو بھی توڑ دیں، چاہتے ہیں توڑ دیں لیکن نہیں توڑ سکتے۔ تو یہ بہرحال ایک تاریخ کا ایک المیہ ہے جہاں پہ اتنے سارے اثرات کو، لیکن بہرحال اسلام کے اثرات جو ہے وہ ظاہری اثرات اگر ختم کیے ہیں تو دوبارہ انشاءاللہ وہ آباد ہوں گے، وہ اثرات باقی رہیں گے، اور یہ ناسور اور یہ نحس نسل جس نے عالم اسلام میں آ کر اتنے تفرقے پیدا کیے ہیں، اور عالم اسلام کو خود آپس میں ایک دوسرے سے جتنا زیادہ لڑا دیا ہے، اور عالم اسلام کو آ کر ذلیل اور غلام بنا دیا ہے ظالم طاقتوں کا اور ظالم حاکموں کا، جو اسرائیل و امریکہ سے آ کر ملے ہوئے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ اس ناسور سے عالم اسلام کے جسم کو نجات دے، اور اس نحوست سے عالم اسلام کو نجات دے، اور عالم اسلام اتحاد و اتفاق کے ساتھ، عزت و سربلندی کے ساتھ آگے بڑھے انشاءاللہ۔